کہ ہر بچے کا ایک یونیک آئی ڈی اور ہر بچے کی پوری پروفائل وہ ہمارے پاس ہوگی، جو پہلے ہمارے پاس کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے یہ پتہ لگے گا، ایک تو بچہ کے رزلٹ ہمارے پاس آئیں گے، obviously اینولی تو آتے بھی ہیں، مگر منتھلی رزلٹس بھی ہمارے پاس آئیں گے۔ دوسری چیز کیا ہوگی؟ آپ کا ٹیچر بھی ایویلیویٹ ہوگا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ، اس کے یہ رزلٹ آ رہے ہیں، تو ٹیچر نہیں بھر رہے ہیں اس سارے پروفائل کو۔ جب ٹیچر کو پتہ لگا کہ اس لیٹس سے جنوری میں نے یہ بھرا ہے اور یہ بچہ اس سبجیکٹ میں کمزور ہے، تو جب 3 مہینے کے بعد دوبارہ اس نے بھرنا ہے اور اس نے دیکھنا ہے کہ وہ بچہ ابھی بھی اس چیز میں کمزور ہے، تو اس کا مطلب پرابلم ٹیچر کے ساتھ ہے کہ ٹیچر اپنا کام نہیں کر رہا۔ اس لیے یہ چیزیں ملٹیپل بینیفٹس کے لیے، دے آر گوئنگ ٹو بی یوزڈ فار ایوری تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف، کہ ہمیں یہ پتہ لگے بچے نے اس کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے۔ آپ کو پتہ لگے گا بچے کے اس چیز میں رزلٹس بہتر آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس بچے کو اس طرف جانا چاہیے، بجائے کہ ہم ہر دفعہ ہر بچے کو ایک ہی لائن یا 2 لائنوں یا 3 لائنوں کی طرف لگا دیتے ہیں کہ جی اس کو یہ ڈاکٹر بننا چاہیے، یا اس کو وہ لائر بننا چاہیے، یا اس کو انجینئر بننا چاہیے۔ بچوں کے ڈفرینٹ آؤٹ کمز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں، مگر نہیں، ہم ان کو دھکا دے کے ایک طرف لگائی دیتے ہیں۔ سسپیٹس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ لگے گا کہ میجورٹی آف دا بچے جو ہیں وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، ان کو اس طرف پش کیا جائے، ان کی پوزیشن کو اس طرف بہتر کیا جائے جہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہے اور جہاں پہ ان کا ایپٹیچیوڈ ہے۔ سو دیٹ ول ریئلی میک اے ڈفرنس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ ہوگا۔ اس وقت کئی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں اپنے رزلٹ چھپا لیتے ہیں، اپنی چیزیں ماں باپ کو نہیں پتہ لگتی۔ اس میں بچوں کی اٹینڈنس بھی آئے گی، اس میں بچوں کے رزلٹس بھی ہوں گے، اس میں پیرنٹ ٹیچر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی ساری مارک ہوئی ہوں گی۔ ہر چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں نا، ایک بچے کی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے اور اس بچے کو ہم نے آگے لے کے کہاں جانا ہے اور اس کی بہتری کس طرح ہونی چاہیے، وہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس فارم کے اندر میں آپ کو سامنے یہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، جو آپ کو پہلے بڑی اسکرین پہ ہم دکھا رہے تھے نا، اس فارم میں یہ بچے، ہر بچے کی ایک پروفائل ہوگی ایک یونیک آئی ڈی کے ساتھ ان دس فارم۔ دوسری چیز، اس میں ابھی ہیلتھ اور سپورٹس کے بھی ہیں، وہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا وہ آپ کو بتائیں کہ اس میں بھی کیا کیا ایپٹیچیوڈز ہیں ان کے اور کس طرح ہم ان کو امپروو کر سکیں گے۔ اس وقت 6 to 10 جو ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً 42 لاکھ بچے ہیں، چھٹی سے لے کے 10ویں تک۔ اس میں سے 5 لاکھ کا ڈیٹا جو ہے وہ پہلے ہی تیار ہو چکا ہوا ہے، فیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو بڑھا کے انشاءاللہ تعالی پورے 42 لاکھ جو ہمارے پاس ہیں بچے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا۔ 6 through 10 ایک دفعہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کو باقیوں کی طرف بھی لے کر آئیں گے، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، میرے خیال سے پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 4 سال میں استعمال نہیں کیا جتنا ہم نے اس کو استعمال کیا اور جتنا اس کو پروموٹ کیا اور باقی چیزیں۔ سو ہیلتھ اور اسپورٹس پہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز ضروری جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 2021 میں آپ کو یاد ہے ہم نے ٹیچرز کے لیے پینشن کے سرٹیفکیٹس کا کیا تھا کہ آن لائن ان کو ملنے شروع ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ لینا ہی ایک دنیا کا سب سے بڑا عذاب تھا۔ کتنے رشوتیں دینی پڑتی تھیں، کتنے پیسے دینے پڑتے تھے، کہاں جا کے ٹیچروں کو دھکے کھانے پڑتے تھے کہ جی ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا۔ وہ ہم نے آن لائن کر دیا 2021 میں۔ ان کو ہم نے 15,000 سے زیادہ سرٹیفکیٹ آن لائن ایشو کیا، مور دین 15,000۔ یہ 5، 10، 1500، 1000 کی بات نہیں کر رہا، 15,000 سے زیادہ 2021 سے لے کے جب سے ہم نے لانچ کیا۔ اب جو سب سے زبردست خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے بلز ہیں جی پی فنڈ کے اینڈ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اے جی آفس کے ساتھ ہم نے بات کر لی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے ڈائریکٹلی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں چلے جایا کریں گے۔ وہ والا سسٹم نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا
کہ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے تو 2 لاکھ روپیہ رشوت دینی پڑے گی, تو پھر 10 لاکھ روپیہ نکلے گا. سب سر ہلا رہے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ سسٹم سارا بند ہو گیا. انشاءاللہ تعالی جس کی ریٹائرمنٹ ہوگی آن لائن ہی ملے گا اس کو اس کا ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ, اور اس کے پیسے جو ہیں ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے, بجائے کہ ہمارے ٹیچرز اور جو دوسرے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور ان کو دھکے کھانے پڑتے تھے, رشوتیں دینی پڑتی تھیں, سب کچھ کرنا پڑتا تھا. تو انشاءاللہ تعالی اب سے وہ کم از کم ان کو نہیں کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ تیسری چیز میں آپ کو جو بتا دوں وہ ہے فلڈز کی. ہمارے تقریباً راجن پور میں, اور ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے نمبرز ایگزیکٹ دینا چاہتا ہوں. سو یہ راجن پور اور ڈی جی خان ہمارا سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا تھا, جس میں تقریباً ہمارے 650,000 اسکولز جو تھے وہ افیکٹڈ تھے اور بند تھے. اس میں سے ہم نے ہمارے جو صرف اب اسکول بند رہ گئے ہیں وہ 176 ہیں, جہاں پہ اس وقت ان میں سے 53 اسکول ہیں جہاں پہ کیمپس لگے ہوئے, ریلیف کیمپس. میں نے تو آج بھی راجن پور کے اندر, کیونکہ ایک اسکول وہاں پہ ہم نے ہی بھجوایا کیونکہ میں پچھلے ہفتے جب وہاں تھا, تو وہاں پہ جو لوگ تھے نا وہ صرف 2 چیزیں مانگ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں ٹینٹس دے دیں اور ہمیں کھانا دے دیں, ہم واپس چلے جاتے. تو شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آج ایک ہفتے کے بعد ہم نے میجورٹی کو وہاں سے ٹینٹس اور کھانا اور پانی دے کے روانہ کر دیا, اور وہ اسکولز جو ہیں وہ منڈے کو کھل جائیں گے. کل اور پرسوں میں صفائی ہوگی ان اسکولوں کی 2 دن کے اندر, اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو وہ اسکول چل پڑیں گے. سو ہمارے جو اس وقت اسکول بند صرف رہ جائیں گے وہ 176 ہیں, اور 53 جو ریلیف کیمپس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سب اسکول کھل گئے ہیں, اور جو رہ گئے انشاءاللہ تعالی وہ منڈے تک کھل جائیں گے. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اسی جو ہمارا اسپیکٹس ہے اس کے اوپر بتائیں کہ اسپورٹس میں اور ہیلتھ میں ہمارے بچوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر. اور یہ جو انیشیٹو سر بتا رہے تھے, میں پہلے دوسرے والے کا ذکر کرنا چاہوں گا. اگر آپ کے دوستوں عزیزوں میں کوئی ٹیچر ہے اور وہ ریٹائر ہوا ہے تو اس سے پوچھیے کہ اس کا ایکسپیرینس کیسے رہا ماضی میں. جوتیاں گھس جاتی ہیں, اپنے کاغذات کو کلیئر کرواتے اور پینشن اپنا رائٹ لیتے. تو اب آپ کو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دفاتر میں آنا ہی نہیں پڑے گا, اپنے گھر کی کنوینئنس سے آپ فارمز وغیرہ بھریں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھروں میں یہ چیکس کلیئر کر کے پہنچا دیے جائیں گے. دوسرا سر نے آپ کو بتایا سیلاب کے حوالے سے, تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. 650 اسکول ہمارے بند ہو گئے تھے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ, کچھ پارشلی ڈیمیج تھے, کچھ کمپلیٹلی ڈیمیج تھے. لیکن اب ہمیں یہی منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہم نے ایجوکیشن کو ریزیوم کرنا ہے تاکہ بچوں کا لرننگ لاس کم سے کم ہو سکے. تو ہم نے بہت سی جگہ پہ اگر کوئی قریبی اسکول اویلیبل تھا تو وہاں بچے شفٹ کیے. اگر کسی کھلی جگہ پہ ٹینٹ لگا کے ٹریمپولین لگا کے کلاس سٹارٹ کی جا سکتی تھی تو وہاں کلاسز سٹارٹ کی ہیں, اور نتیجتاً ہم نے 500 کے اراؤنڈ اپنے اسکول فنکشنل کر لیے ہیں, اور باقی بھی جیسے آپ نے سنا مرحلہ وار ہم کھولتے چلے جا رہے ہیں. آخری بات وہ ہے جس کے حوالے سے آج ہم لوگ کا یہاں پہ کنورسیشن کا آغاز ہوا, اور وہ ہے اسپیٹس, اسٹوڈنٹ پرفارمنس ایویلویشن اینڈ ٹریکنگ سسٹم. اس کا کنسیپٹ کیا تھا؟ کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ سارے پیرنٹس ہیں, آپ سارے اپنے بچے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, لیکن اسکولوں میں کوئی ایسا نظام ہوتا نہیں ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی پرفارمنس سے پوری طرح باخبر رہ سکیں. وہاں سے یہ کنسیپٹ گرو ہونا شروع ہوا, اور ہم نے اب ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا ہے جس پہ ٹیچرز, محکمے کے افسران اور پیرنٹس سارے لاگ ان کر سکیں گے, اور اپنے موبائل سے بھی لاگ ان کر سکیں گے, اپنے بچے پہ مکمل نظر رکھ سکیں گے. اس میں مختلف سیکشنز ہیں. میں جس طرح سر نے فرمایا کہ یہ ڈیٹا بیس اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہم نادرا سے کمپیئر کرنے لگ جائیں گے. ہمارے پاس 1 کروڑ سے زائد تو ویسے بچے ہیں, اور ان کے بارے میں ساری معلومات, ان کی فیملی, ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں, ان کے مالی حالات کے بارے میں اس میں جب فیڈ کی جائیں گی تو کتنا بڑا ڈیٹا بینک بنے گا, آپ سمجھ سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں جب بچے کو پوری طرح دیکھیں گے تو وہ ایک اپروچ ہوتی ہے ون سائز فٹس آل, وہ نہیں ہوا کرے گی. اب ہر بچے کے بارے میں ٹیلر میڈ اس کے پاس ساری انفارمیشن ہوگی, اس کے بہن بھائی کتنے پڑھے لکھے ہیں, اس کے باپ کی آمدن کیا ہے, ماں اس کی ورکنگ لیڈی ہے یا ہاؤس وائف ہے, اور اس کے بعد اس بچے کو وہ ایڈریس کرنا شروع کرے گا. ساتھ ہی ساتھ ریئل ٹائم میں اگر آپ کو بچے کی کمزوری, اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سال بعد پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ تو فیل ہو گیا, لائق ہی نہیں تھا.
یا ساری عمر ہی نہیں پتہ لگتا, بچہ رزلٹ کو بھی مینوپولیٹ کر لیتا ہے. ایک تو آپ نے سنا سر سے کہ رزلٹ کی مینوپولیشن اب نہیں ہو سکتی. آپ اپنے منتھلی ٹیسٹ بھی بچے کے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, اینول ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں, دسمبر کے رزلٹس دیکھ سکتے ہیں. دوسرا, آپ کو ہر ٹیچر جو ہے اس میں ہر 3 مہینے بعد بچوں کے بارے میں فلنگ کرے گا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے. اردو کا ٹیچر اگر آج کہتا ہے کہ اردو کی رائٹنگ کمزور ہے تو 3 مہینے بعد دوبارہ اسے فل کرنا ہے, تو اب بتائے پھر کہ اس کی رائٹنگ امپروو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کی اپنی بھی ایویلیویشن ہو رہی ہوگی. تو ہم نے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو فروغ دیا ہے, جو کہ آئی ٹی کا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دیا ہے, ہم نے اپنی پرفارمنس, ٹیچرز ہمارا حصہ ہیں, ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دیا. اسی طرح ہم نے ٹرانسپیرنسی متعارف کروا دی ہے. گھر بیٹھے دیکھیے ہماری کارکردگی کیا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا چلوں یہ سافٹ ویئر بھی. اگر آپ اسے اوپر سے دیکھنا شروع کریں تو یہ آپ اوپر ٹریکنگ نمبر دیکھ رہے ہیں, یہ 7 نمبر یہ ضلع کا نمبر ہوتا ہے, 27 نمبر جو تحصیل کا نمبر ہے, 1299 اسکول کا نمبر ہے, اور اس کے آگے بچے کا نمبر ہے. تو یونیک آئیڈینٹی اب ہر بچے کی ہوا کرے گی, جس کے پیچھے اس کا پورا ریکارڈ فار آل ٹائمز ٹو کم, اس کی زندگی بھر کے لیے ریکارڈ موجود ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کے والدین کا آکیوپیشن, ان کی ایجوکیشن, ان کی مالی معاملات, اس کے اگر بہن بھائی ہیں پڑھے لکھے ہیں تو ٹیچر نے اور طریقے سے اپروچ کرنا ہے, پورا گھرانہ ان پڑھ ہے تو کسی اور طریقے سے اپروچ کرنا پڑے گا. نیچے آ جائیے, اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان میں تو والدین کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ اسکول ہم گھر سے بھیجتے ہیں وہ جاتا بھی ہے کہ نہیں, لیکن ساری یہاں پہ اس کو اٹینڈنس بھی نظر آیا کرے گی اپنے بچے کی, صفائی ستھرائی, سارے معاملات. نیچے آ جائیے, اکیڈیمک پرفارمنس 3 مہینے بعد بھرنی پڑے گی ہر ٹیچر کو, اور وہ آپ دیکھ لیجئے, اگر ایک آئی کو کلک کیجئے آپ, جی اس کی انگلش جو ہے رائٹنگ 2 ویک ہے, اسپیلنگ گرامیٹیکل مسٹیک سر بہت زیادہ اس میں بھی خیر نظر آ رہی تھی اسپیلنگ مسٹیک. تو یہ اس کی اکیڈیمک پرفارمنس نظر آ رہی ہوگی. نیچے جائیے, یہ ریزلٹس موجود ہیں اس کے اکیڈیمک, کوئی رزلٹ آپ دیکھنا چاہیں اس کے اینول یا باقی. جو ایک اور بہت بڑی بات ہے وہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے. یہ اتنی ضروری ہے, یہ جو ہیلتھ پروفائل ہم ہر بچے کا ریکارڈ کر رہے ہیں, اس سے لائف لانگ النیسز بچ سکیں گی. اگر آج بچے کی نظر پتہ لگ جائے کمزور ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اس کو اینک لگانے سے بچایا جا سکے گا. آٹزم, اس طرح بیہیویئرل اور بہت سے مینٹل ایشوز ہیں, اگر بچے کے آج آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو ساری زندگی کی معذوری سے بچ سکتا ہے. یہ اتنا ضروری کام ہے, تو اس کا پورا ہیلتھ پروفائل آیا کرے گا. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم لوگ بھرا کریں گے, ان کے ساتھ بھی ہمارے ایک MOU سائن ہو رہا ہے. نیچے جائیے, اسپورٹس ایکٹیویٹی اور نہیں چاہیے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز آپ دیکھ لیجئے, بچہ کیا کھیلتا ہے, کس لیول کی گیم کھیلتا ہے, اس کا کیا پروفیشنسی ہے. اس سے اگین آپ کے پاس ایک ڈیٹا بینک موجود ہے. اگر آپ نے کوئی ٹیمیں بنانی ہے, یہ دیکھنے ہاکی کتنے لڑکے کھیلتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کے لیے بلانا ہے, ٹرائل کے لیے بلانا ہے, آپ بلا سکتے ہیں. آگے جائیے, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ, جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اندر ریکارڈ کیا جائے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم اس کو فالو اپ کیا جا سکے. مزید نیچے جائیے. اچھا, اس کے اندر ایک اور خصوصیت جو وہ یہ ہے کہ پیرنٹس ٹیچر آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں گے. جب بھی کوئی آپ نے میسیج دینا ہے تو ٹیچرز تک آپ کی جنرلی ایکسیس نہیں ہوتی, لیکن اس کے ذریعے جب آپ ایکسیس کریں گے اور ٹیچر کے نام کوئی بھی کوئری یا کوئی میسیج دیں گے تو اس کے موبائل پہ پاپ اپ کرے گا اور وہ آپ کو رسپونڈ کر دیا جائے گا. تو یہ ایک بریف سا تعارف تھا. باقی ہم نے آپ کے پاس اس کا ریٹرن میں بھی کچھ پوائنٹس دے دیے. سر سے میں گزارش کروں گا کہ سمرائز کر دیجیے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. ہاں, آخری چیز یہ کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کسی کو بھی یہ چاہیے ہو, کسی اسکول کو, کسی کو بھی یہ ہم لوگ فری آفر کر رہے ہیں, فری ٹریننگ. اس کا سارا جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے, وی ول گیو دیم دا سافٹ ویئر, وی ول گیو دیم دا ٹریننگس, ہر چیز ہم دیں گے جس کو بھی یہ چاہیے, کیونکہ یہ بچوں کی بہتری کے لیے, چاہے وہ بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں, بچہ ہمارا ہی ہے, اس کی امپروومنٹ ہمیں چاہیے اور ان کے لیے جو بہترین چیزیں وہ ہمیں دینی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہیں تو بتائیں. سوال جی آپ بتائیں. یار بند کر دیں, بند کر دو. پرائمری سے پہلے جماعت سے, اور یہ کیا PhD تک جائے گا یہ ڈیٹا سارا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کے ساتھ جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, کیا ان کو بھی ساتھ ملائیں گے آپ؟ دیکھیں, 2 چیزیں. ایک تو یہ 7 through 10 کا بھی ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد جب 7 through 10 کے بچے ختم ہوں گے پھر ہم باقیوں کو بھی کریں گے. یہ ڈیٹا ہمیشہ اویلیبل ہوگا کیونکہ آبویسلی ڈیٹا ہے, کہیں جا نہیں رہا, کوئی فائل میں نہیں لکھا ہوا, کمپیوٹرائزڈ ہے سب چیزیں, سو اس لیے ہمیشہ اویلیبل ہوگا. دوسری چیز ہے پرائیویٹ اسکولس کو, تو آبویسلی اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے اویلیبل ہے, فری آف کاسٹ اویلیبل ہے, اور ہم ان کو پورا اس میں ہیلپ کریں گے. ریٹائرمنٹ میں بات کروں گا, آپ کی
پہ بہت ساری اس میں ہم نے کام کیا ہے. تو ٹیچرز ہیں 70-80% کے ناموں میں فرق ہے. جب وہ ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہیں بڑے خجل خراب ہوتے ہیں. 4 ماہ تو میں خجل خراب ہوا ہوں, خانہ صاحب کے بیچارے اسپانسر کرتے رہے ہیں کوئی کیس میں. تو یہ تقریباً 70-80% ٹیچرز کا مسئلہ ہے. تو جب وہ ریٹائرمنٹ پہ آتے ہیں تو ناموں میں تھوڑا سا فرق ہے, کہیں پہ محمد لکھا گیا ہے, کہیں پہ نہیں لکھا, ڈگری پہ. تو یہاں پہ آگے لوگ پریکٹیکل ریل ہو رہے ہیں. اس پہ بھی کچھ کام بالکل بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم نے جب ٹیچرز کا ڈیٹا ٹھیک کیا نا, جب ہم نے ای ٹرانسفر شروع کی تھی, سب چیزیں شروع کی تھیں, اس کے بعد سے ابھی تک لے کے ہم ساری کریکشنز, آپ سوچیں 11 ملین کاغذ, ہم نے 11 ملین کاغذ جو ہیں اسکین کیے, ان کی کریکشنز کی, سب چیزیں کی. ہم نے ٹیچرز کو بھی موقع دیا کہ آپ نے جو کریکشنز کرنی ہے آپ خود کر کے ہمیں دیں اپنے ناموں کے اندر. آپ جب ان کے سامنے ان کی پروفائل جاتی ہے اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے. یہ نہیں کہ وہ اگر پی ایچ ڈی نہیں تو اس نے کہا جی میری پی ایچ ڈی بھی ہے, پھر اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا آبویسلی, مگر میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا اٹس آل کریکٹڈ. جی میں آ رہا ہوں سر. آپ جی 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 مائک آپ کے پاس ہے سر. سر ٹیچرز کا بنا دیا ہوا ہے. جی جی سر ٹیچرز کا ہم پہلے یوسف صاحب ہم بنا چکے ہوئے ہیں. بتاؤ اس وقت یوسف کے لے کے 3,79,000 ٹیچر ورکنگ ہیں. ایک ٹیچر کی پروفائل کمپلیٹ ہے, اس کی انڈکشن سے لے کے آنورڈ اب تک. اور جو میرے بھائی ابھی ڈیٹا کی بات کر رہے تھے, وہ بچی تھی اس کے ہسبینڈ کے نام سے چینج ہوا. ایک ٹیچر کا ریکارڈ, اس کے ایکڈامک ریکارڈ, اس کا سارا جو یہ پروفیشنل ٹرانسفر پوسٹنگ جو بھی اس کا پروفیشنل ریکارڈ ہے وہ بھی ود ڈاکومنٹس ہمارے پاس پروفائل ہو گئے ہیں. آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, وہ بات دوسری کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں رانا صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یوسف صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, جو نیکسٹ اسٹیپ ہم ٹیچر کی پروفائل کے اندر لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا, وہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ پتہ لگے. اب جس طرح آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہر 3 مہینے کے بعد ٹیچر کو اندر ایڈ کرنا پڑے گا اس ٹیبلٹ کے اندر, ٹھیک ہے, جو ہم نے پورا یہ بنایا ٹیبل. جب وہ ایڈ کرے گا تو اس کی پرفارمنس آگے بیچ میں کہ نہیں. اگر بچہ اردو میں 30 نمبر لے رہا ہے اور اگلی دفعہ بھی 30 لیتا ہے اور اس کے بعد 25 پہ چلا جاتا ہے, تو دیٹ مینس دا ٹیچر وہ اپنے کام نہیں کر رہا. سو آپ دیکھنا کہ ٹیچر اور اس کو ہم نے ٹیچر کی پروفائل کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ جب, کیونکہ چیزیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی ہیں, ساری سامنے ہونی ہے, کوئی چیز بدل نہیں سکے گا اس کے اندر. سو اس لیے جی سر آپ بتائیں. بہت اچھا پروگرام ہے, بہت بہتر کر رہے ہیں تعلیم کے لیے, بہت آپ ہے. مگر لٹریسی ریٹ جب 10% تھا پاکستان کا, جب بھی 33% نمبر کے پاس مارک, آج بھی 33% ہی ہے. کیا وہ بھی کوئی بڑھائیں گے؟ دنیا میں 50 اور 45% جا رہا ہے اس وقت. آپ نے ابھی تک کوئی 33 رکھے, کوئی اس سلسلے میں بھی کوئی غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک ٹوٹا ہوا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جو ہمیں ملا 2018 میں, ایک ٹوٹا ہوا سسٹم ملا. پبلک ایجوکیشن کے اوپر کبھی بھی پچھلے 20 سال یا 10 سال میں, کم از کم پچھلے 10 سال میں 2008 سے لے کے 2018 تک بالکل زیرو کام کیا گیا. پبلک ایجوکیشن کو بالکل نیچے لے آئے, پرائیویٹ ایجوکیشن کو بہت زیادہ سپورٹ ملی. ہم نے جتنی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, آئی تھنک سب سے زیادہ فوکس ہم نے ٹیچر پہ کیا, کیونکہ ٹیچر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. وہ درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھا لے گا نا تو وہ بچے نمبر 1 ہوں گے. ٹیچر اگر ٹھیک ہے, جب تک اس کی زندگی کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے نا, تب تک ہمارے بچوں کا کوئی بہتری بچوں کی ہو نہیں سکتی. سو ہم نے جو بھی کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ ٹرانسفر سے لے کے, اے سی آر سے لے کے, چھٹیوں سے لے کے, ریٹائرمنٹ سے لے کے, اب ہم نے ہر چیز ٹیچر کے فون پہ کر دی, ہر چیز, تاکہ اس کو دفتروں میں بھاگنا نہ پڑے. اس کو ہر جگہ جا کے لوگ خراب کرتے ہیں, ان کو اسپیشلی فیمیل ٹیچرز کو کتنا مس یوز کیا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے.
रिश्वतें दें, रिश्वतें नहीं देनी तो सिफारिशें करवाएं MNA MPS मिनिस्टरों के पास। सो हमने तो जो भी टारगेट करके किया वो टीचर के लिए किया। जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इंप्रूवमेंट आएगी, मगर जब तक 5 से 10 साल कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं की जाएगी ना, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट एजुकेशन के ऊपर, फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसके लिए टाइम चाहिए, मगर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। मिडिल से हाई स्कूल जो किए गए हैं 11-12, वहाँ पर एक ऐसी स्कीम होती है, वो आपके दौर में एरिया अपग्रेडेशन, वहाँ पर एसएमई जो है वेस्टर्न नॉर्थ से वो करवा दें ताकि वहाँ पर एक टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनको बजट भी मिल सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। मेरी मोहसिन लगारी साहब से भी बात हुई है इसके ऊपर। जो 1200 स्कूल हमने काफ़ी देर पहले किए थे, मेरे ख्याल से इन अबाउट 2020 के एंड पे थे ये, मेरे ख्याल से 20 के अंदर। सो इसलिए बिल्कुल उनकी एसएनई के ऊपर काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो 1200 कम फॉरन से भी पहले वहाँ पे एसएनई अप्रूव हो। आप बताएं। एक साल पहले आपने स्कूल की वेरिफिकेशन का काम शुरू किया था, और एक साल पहले पैफ की नहीं स्कूल एजुकेशन अच्छा बच्चे हैं कि वेरिफिकेशन हो रही थी, तो वो 12% तक काम हुआ। उससे आगे जो 8% बच्चे हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। तो इस एक्चुअल कितने बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो तादाद है 1,20,000 साल के साथ 8% जो बच्चे हैं उनकी वेरिफिकेशन ही नहीं है। तो एग्जैक्ट देखिए वो नंबर मैं आपको एग्जैक्ट लेके दे दूंगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नंबर यहाँ नहीं देना चाहता जो कि बाद में मुझे ही तंग करे आपके थ्रू। सो इसलिए मैं वो नंबर आपको एग्जैक्ट लेके दे दूंगा, क्योंकि वो हमने जब शुरू किया था, और अब हम नादरा के साथ इतनी ज़बरदस्त पिछले 4 महीने वाली हुकूमत थी कि जो भी हम काम करके गए थे उन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया। सो इसलिए हमारी एक नादरा के साथ एक और भी पूरी वेरिफिकेशन वाली जो है, हमने पूरा वेरिफिकेशन करने के लिए उसके लिए फंड्स भी अलग रखे हुए थे टू कंप्लीट दैट। तो एग्जैक्ट नंबर मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा, मेरे पास आज इस वक्त नहीं है जी। अभी आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, और स्कूलों को अभी तक नॉन सैलरी प्रोजेक्ट नहीं मिला। नया साल जो माली साल शुरू हुई 3 माह हो चुके हैं, तो अब बिजली के बिल देने के लिए भी स्कूलों के पास पैसे नहीं सरकारी के लिए। कब तक नॉन सैलरी प्रोजेक्ट जो हो जाए? आई थिंक मेरे ख्याल से विद इन 2 वीक्स, हाँ विद इन 2 वीक्स आई थिंक उनको सारे, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त काम पिछले 4 महीने हुआ है। सो इसलिए आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि जितनी भी तकलीफ दे सकते हैं लोगों को मेरे ख्याल से दी जाए। सो ये इंशाल्लाह ताला विद इन 10 डेज या मैक्सिमम 2 वीक्स NSB के फंड्स चले जाएंगे। जी सर। ये जो सिस्टम है इसके वजह से टीचर्स को ट्रेन किया गया है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टीचर्स बताए गए हैं, तो आपके ख्याल में इतने नंबर ऑफ टीचर्स को इतना अपडेट करना ईजी है? इतने मैं आपको ये बता दूं, टीचर्स को याद है जब मैं E-ट्रांसफ़र लेकर आया था, किस तरह भरेंगे हम फॉर्म, किस तरह सब कुछ होगा, आ गया ना सबको। इसी तरह उतना ही आसान है ये। इसकी एक वीडियो ट्यूटोरियल भी है, जिस तरह हमने वीडियो ट्यूटोरियल E-ट्रांसफ़र का दिया था, उसके बाद ACR का दिया था, उसके बाद लीव का दिया था, उसके बाद रिटायरमेंट का दिया था। अगर वो बाकी सारे काम कर सकते हैं फ़ोन पे, तो इंशाल्लाह ताला ये भी उतना ही आसान है। और नहीं आ रहा तो वीडियो ट्यूटोरियल से आता है। जी सर। 250 स्कूल पंजाब में ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स जो है वो बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं है। 0 टीचर स्कूल जो है आर्थिक डिपार्टमेंट का ये एक मराहल है जिसके लिए क्या नए उस्ताद भर्ती करने जा रहे हैं, और इस स्कूल के अंदर तब तक नए उस्ताद भर्ती नहीं होते, दूसरे स्कूल से उस्ताद या निकालने का किया जाता है? सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कौन से 250 स्कूल हैं ये जिनके पास टीचर्स हैं ही नहीं है। वो चल किस तरह रहे? अगर वहाँ टीचर नहीं है तो फिर ये स्कूल हैं क्यों? सर प्लीज़ मुझे बताएं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी आनी चाहिए, ज़रा मुझे भेज दें आप प्लीज़। नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ कि 250 स्कूल चल कैसे सकता है अगर वहाँ टीचर ना हो? वहाँ बच्चे क्यों आ रहे हैं? 2 लाहौर के लिए सर, 25 इसके अंदर बहावलनगर से हैं, 3 बहावलपुर के हैं, 11 सर आपने नंबर दे दिया, मुझे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ट्रांसलेट करें प्लीज़। जी क्लैरिटी देने के लिए राना साहब खड़े हुए हैं। जहाँ सीनियर टीचर था कोई रिटायर हो जाता है, फौरन हम STI टीचर लगा देते हैं। वो हमारे सिस्टम में शो नहीं होता क्योंकि वो परमानेंट टीचर नहीं होता। टीचर मौजूद होता है, अगर एक टीचर रिटायर होगा परमानेंट तो निकल, लेकिन STI जो हमारे टीचर इंटर्न्स हैं, ये इस वक्त कोई 18,000 के करीब पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, और ये इन्हीं स्कूलों को कैप कर रहे हैं जहाँ पे रेगुलर टीचर नहीं है, वहाँ पे ये मौजूद है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, जो हमारे STIs है, नहीं आपसे जो STIs है ना, दे आर वेरी क्वालिफाइड।
اتنے اچھے لوگ آئے ہیں نا کہ انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ ہم اس کو جب تک ہائرنگ obviously اس کی سمری چل چکی بھی 16,000 کی ہائرنگ کی ایجوکیٹرز کی, مگر جب تک میرے خیال سے ہم یہ نمبرز پورے نہیں کر لیتے نا, ہمیں ان کو رینیو کرنے کے لیے میں نے اسپیشل سیکرٹری صاحب یہاں کھڑے ہیں, ان کو بھی کہہ دیا ہوا, میں نے سیکرٹری صاحب کو بھی کہہ دیا ہوا کہ ان کو رینیو کرنے کے لیے 9 months کے لیے ہمیں یہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بڑے اچھے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, اور انہی میں سے لوگ آپ دیکھنا اپلائی کریں گے جب یہ ایجوکیٹرز کی جابس آئیں گی. سر جہاں پر ٹیچرس کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر آج کس چیز کی؟ 3 دن بعد ٹیچرس 2-3 دن کا الٹیمیٹ نام دیا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ ایوننگ کی جو 4 ماہ کی سیلری نہیں ملی ہے. ابھی تک ہم آپ ایس ٹی آئیز کی بات کر رہے ہیں یا آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ انصاف آپ نے اسکول کی سب کی پیمنٹ ہو گئی کہیں پہ جہاں پہ ایشو ہے مجھے بتائیں پلیز. آپ جو بھی آپ کو بتاتا ہے آپ مجھے بتائیں ایشو کہاں پہ, وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوگا ریزالو. اینی تھنگ ایلس؟ بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو ویری مچ.